دوسرا مسئلہ جو بڑا کھڑا ہوا ہے وہ ہے کہ ریاست کب قائم ہوئی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہی مدینہ ہجرت ہوئی تو ہجرت مدینہ کے ساتھ ہی ریاست مدینہ وجود میں آ گئی. جب آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں تو پھر کچھ اور بھی ماننا پڑتا ہے. اصل میں اس کے پھر نتائج ہیں نا جو سامنے آتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چینج اسلام لانا چاہتا ہے وہ چینج محض مذاکرات، دعوت، تبلیغ سے ہو جاتی ہے. اس کے لیے کسی ریولوشنری پروسیس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو وہ ریولوشنری پروسیس تو لگے گا مدینہ کے بعد جس میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ مدینہ آتے ہی ریاست قائم ہو گئی تھی تو پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ ریاست قائم کرنے کے لیے بس اصلاحی کام کافی ہے، تبلیغی کام کافی ہے، ایجوکیشن کافی ہے، تو ریاست قائم ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کا جو عالمی غلبہ ہے اس کے لیے پھر جنگ و جدال ہے. اس پر دیکھیں کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دی جا سکتی، یعنی کسی کو مجبور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اگر وہ رائے قائم کی ہے تو وہ غلط ہے، کہ تقریباً ہمارے سارے ہی لوگوں نے یہ بات مانی ہے کہ دارالاسلام جو ہے نا ہجرت کے ساتھ ہی قائم ہو گیا. اگلی بات ہم یوں مان لیتے ہیں کہ ریاست بھی قائم، دارالاسلام کو ہم ریاست کے ساتھ مترادف مان لیتے ہیں. یہاں کنفیوژن ہے، اس کو ذرا کلیئر کر لیں. دارالاسلام ایک اور چیز ہے اور جسے آج ماڈرن سٹیٹ ہم کہتے ہیں یہ کوئی اور چیز ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب میں کوئی ریاست تھی نہیں کہ ہم کہیں کہ مدینہ جا کے ریاست قائم ہو گئی تھی. یہ قبائلی علاقہ تھا سارا. اس میں اگر کسی کی کوئی حکومت کا کوئی خاکہ سا بھی تھا نا، تھا خاکہ سا، اس کی طرف میں آ جاتا ہوں. اگر کوئی وہ خاکہ سا بھی تھا نا تو وہ صرف یہ تھا کہ پورے عرب میں قریش کو مذہبی طور پر ایک فوقیت حاصل تھی سارے عربوں کے اوپر، اور سب کے خدا بھی انہی کے پاس تھے، آسٹریجز. تو اس کی وجہ سے ایک ان کا انفلوئنس بھی پورے عرب کے اوپر تھا. لیکن جیسے آج دنیا کی باقاعدہ حکومتیں ہیں اس طرح کی کوئی حکومت قریش کو حاصل نہیں تھی. میثاق مدینہ وہ چلیں، یہ بیچ میں سوال آ گیا تو میں اس کو بھی ٹیکل کروں. یہ اصل بحث سے ذرا حاشیے کی بات ہے، اس کو یہ ذہن میں رکھ لیجیے. میثاق مدینہ کیا ہے؟ مکہ شہر جو ہے ایک قبیلے کا شہر ہے، قریش کا شہر ہے. مدینہ مکے کے اعتبار سے زیادہ ایوالوڈ شہر ہے کہ یہاں پہ پہلے ہی 5 قبیلے رہتے ہیں. اوس، خزرج 3 قبیلے یہودیوں کے. تو جہاں پہ 5 قبیلے رہتے ہوں یہاں پہ کوئی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ریٹن ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہوتا ہے معاشرہ. نہیں تو پھر فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی. تو کوئی تو اصول طے کر لیتے ہیں نا کو ایگزسٹنس کے. اب یہ ایک چھٹی پارٹی آ گئی. تو میثاق مدینہ در حقیقت وہ جو ایک نئی یونٹ آئی ہے وہ اب یہاں پہ کیسے ایڈجسٹ ہوں گے اور ان کی کیا حیثیت ہوگی، یہ میثاق مدینہ کا تعین ہے جو اس نے کیا ہے. مدینہ کی اسلامی ریاست کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان گردش کرتی ہیں. اسلامی تحریک کو ایک انقلابی تحریک کے طور پر اگر مطالعہ نہ کیا جائے گا تو یہ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلامی تحریک ایک انقلابی تحریک تھی اور مکے میں اس انقلاب کی تیاری ہو رہی تھی 13 سال سے. انقلاب مکہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن شریف کے ذریعے کوشش کرنی ہوگی تو بہت ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب مکہ برپا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ ایک انقلابی تحریک تھی. اگر اس کو ہم ایک انقلابی تحریک کے طور پر مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے لیے کلیئر ہوتی جائیں گی. اگر اس کو ایک اصلاحی تحریک کے طور پر یا ایک مذہبی تحریک کے طور پر مطالعہ کریں گے تو ہمارے لیے بہت ساری الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. اسی انقلاب مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تیاری کی ہے، انقلابی جماعت کی، جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ اور جو اس کے ساتھ جماعت ہے.
یہ جماعت اس کی خوبیاں پھر قرآن حکیم نے بتائیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو یہ اس جماعت کی خوبیاں تھیں۔ یہ جماعت اور اس کے شعبے، اس کا نظم ہمیں مکی زندگی میں ملتا ہے اور مدنی زندگی میں بھی ملتا ہے۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک جو کام کیا وہ انقلابی پیٹرن پر تھا۔ مکی آیتوں کا قرآن شریف میں مطالعہ کریں تو ایک آئیڈیالوجی، ایک توحید کی بنیاد پر نظریہ، اس کی تشکیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ مکی زندگی میں جو قرآن شریف کا نزول ہے، جو آیات ہیں، وہ ایک نظریے کی تشکیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ توحید کی دعوت، توحید کا نظریہ اس کا بیس ہے، بنیاد ہے، اور توحید کے نظریے پر لوگوں کی تیاری ہے۔ مکی زندگی میں باقاعدہ اس جماعت کی تیاری ہوئی ہے توحید کے فکر پر، توحید کے نظریے پر، توحید ربوبیت، توحید حاکمیت یعنی توحید صفات اور توحید الوہیت، ان تینوں دائروں میں یہ نظریہ مستحکم کیا جاتا ہے، اور اس پر 13 سال مسلسل کام ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مکے کی ریاست اس میں رکاوٹ بن رہی ہے، چونکہ اس دین کی بین الاقوامی ذمہ داری آخری نبی کے طور پر، خاتم النبیین کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، تو اس کو نبھانے کے لیے، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جب تک یہ ریاست نہیں بنے گی اس وقت تک یہ کام انقلاب کا، نظریے کا، پوری انسانیت تک پہنچانے میں رکاوٹ رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی تیاری کی، ان کو انقلاب کے لیے آمادہ کیا۔ پہلی بیعت عقبہ ہوئی، پھر دوسری بیعت ہوئی۔ ان بیعتوں میں جو لوگ تیار ہوئے، ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادہ کیا کہ وہ مدینے میں ریاست کی تشکیل میں ساتھ دیں۔ جب ہجرت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کر وہاں کے قبائل سے، جو مدینے میں قبائل موجود تھے، ان سے ایک میثاق مدینہ کیا ہے، اور میثاق مدینے کے ذریعے ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ اب یہ غلط فہمی ایک پیدا ہوتی ہے کہ وہاں 5-6 قبیلے جو ہے وہ پہلے سے موجود تھے۔ مدینے میں 2 قبیلے اوس اور خزرج کے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ان کے درمیان پہلے سے ایک شہری ریاست موجود تھی، اور وہ پورا ہائپوتھیسس کھڑا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹے گروپ کے طور پر اس میں شرکت کی ہے اور میثاق مدینہ کیا ہے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے اور یہ بددیانتی ہے۔ ابن ہشام میں، ابن کثیر میں، اور جو بھی اسلامی تاریخ کے ابتدائی ماخذ ہیں، اس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں معاہدہ کیا ہے، جو میثاق مدینہ کیا ہے، میثاق مدینہ میں ریاست کی بنیاد رکھی ہے۔ ریاست کا نام طے ہوا ہے دولت عربیہ۔ دولت عربیہ کی معنی ہے کہ عربوں کی قومی ریاست۔ اب عربوں کی قومی ریاست جب تشکیل پاتی ہے تو یہ چھٹے گروپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ عربوں کی قومی ریاست مکمل خود مختار ریاست ہے، مکمل ریاست کے تصور میں ہے، اور آج کل جو ریاست کا تصور ہے اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس لیے یہ جدید ریاست کی تشکیل قومی بنیادوں پر اس کے بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے مدینے کی ریاست سے اس کی بنیاد رکھی ہے اور اس کا نام دولت عربیہ رکھا ہے۔
اگر یہ مدینہ میں موجود پہلے سے 5 گروپس میں 6 گروپ کی ایڈجسٹمنٹ تھی تو پھر مکے کے سرداروں کے لیے پریشانی کا کوئی سبب نہیں تھا۔ ان کی پریشانی تھی یہی کہ مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد پڑی ہے وہ بنیاد پورے جزیرۃ العرب کے لیے انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ وہ عربوں کے قومی ریاست کے طور پر اس کا آغاز ہوا ہے، اور یہ غلبہ پورے جزیرۃ العرب کو، تمام عربوں کو متحد اور منظم کرے گا، اور ہمارا سرداری نظام جو صدیوں سے پشت بپشت آ رہا ہے اس کے لیے چیلنج ہوگا۔ اسی لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے خائف تھے، اور اس کو دبانے کے لیے سرگرمیاں اور فتنہ انگیزیاں کر رہے تھے، جس کے لیے پھر ان کے ساتھ جنگوں کا اور قتال کا حکم ہوا۔ میثاق مدینہ میں جو نکات لکھے گئے ہیں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو تقریباً 53 نکات ہیں، لیکن ان 53 نکات کا جو مطمع نظر ہے، جو بنیادی سیکشن ہے، وہ 3 ہیں، باقی سب سیکشن ہیں ان کے۔ پہلا سیکشن یہ ہے کہ ایک امت واحدہ کی تشکیل ہم دے رہے ہیں، یعنی ایک قومی ریاست کی بنیاد جس میں شریک تمام لوگ امت واحدہ ہوں گے۔ جب اس معاہدے میں مدینے کے قبائل بھی شریک ہیں، مدینے کے یہودی بھی شریک ہیں، اور یمبو تک کے لوگ دوسرے قبیلے بھی شریک ہیں اس میں، تو جب یہ تمام مذاہب اور تمام گروپس بشمول مسلمان اس معاہدے میں شامل ہیں اور اس کو امت واحدہ کی تشکیل کہا جا رہا ہے، تو یہ قومی ریاست ہی کہلا سکتی ہے، کیونکہ قومی ریاست میں تمام گروپس جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور بغیر کسی مذہبی مت بھید اور مذہبی فرق کے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ جو ہے وہ ہے کہ اس ریاست میں شامل تمام لوگوں کے معاشی ذمہ داری یہ ریاست کے ذمہ ہوگی، اور ان کے لیے یہ بندوبست کرنے کا ریاست نے ذمہ اٹھایا۔ تیسرا نقطہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے میں شامل تمام گروپس اپنے اپنے مذہب پر عمل درآمد کریں گے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے مجاز ہوں گے اور آزاد ہوں گے۔ یہ نقطہ بنیادی نقطہ تھا جس کے مطابق یہودیوں کو بھی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے شریعت کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق معاملات اور فیصلے جو ہے وہ کر سکیں گے، اور مسلمانوں کو بھی یہ آزادی حاصل تھی، وہ اپنے دین کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے مجاز ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے اگر مذاہب کے لوگ تھے تو یہ آزادی ان کو بھی حاصل ہوگی۔ اب یہ نقطۂ آغاز ہے لا اکراہ فی الدین کا، کہ مذہب میں زبردستی نہیں ہوگی، اور مذہب اپنی مرضی سے اختیار کرنے کے لیے انسان آزاد ہوں گے۔ یہی چیز تھی، یہی بریک تھرو تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک نئے دور کی صورت میں عطا کیا، کہ لوگ اب ملوکوں کے دین پر نہیں ہوں گے۔ ملوکوں کے دین پر رہنے کی وجہ سے انسان کی اپنی فکری آزادی، انسان کی اپنی ذہنی آزادی وہ سلب ہوتی ہے، اور اسلام چونکہ انسانی آزادیوں کا دین تھا اور تمام غلامیوں سے آزاد کر کے ایک خدا کی عبدیت اور بندگی میں لانے کا دین تھا، اس لیے انسان کو یہ آزادی عطا کی کہ انسان اپنے تفکر سے، تعقل سے، تدبر سے اپنے لیے وحدانیت کا دین، اپنے لیے سلامتی کا دین اختیار کرنے میں آزاد ہو۔ چونکہ مکے میں یہ آزادی انسانوں کو حاصل نہیں تھی، اور آزادی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام طے کیا تھا، جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی تھی، اس کو مکمل کرنے میں رکاوٹیں ہو رہی تھیں، تو مدینے میں اس کی بنیاد اسی طرح ڈال دی گئی، اور مدینے میں اس کا آغاز اس طرح کیا گیا۔ یہ جو
کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹی ایڈجسٹمنٹ تھی. یہ ہمارے ہاں ایک ملائیت چونکہ قومی ریاستوں کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کرتی، تو اس کے لیے وہ میثاق مدینہ اور مدینہ کی قومی ریاست کو دولت عربیہ کے تصور کو مسخ کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ 5 گروپس پہلے سے موجود تھے اور ان کی کوئی سٹی اسٹیٹ ٹائپ کا کوئی نظام پہلے سے ہی موجود تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی ایڈجسٹمنٹ کی ہے میثاق مدینہ کے طور پر. یہ قطعی طور پر غلط ہے اور یہ قطعی طور پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کا جب نظام بنیاد رکھا تو اس کے لیے ایک جماعتی ڈسپلن بھی تیار کیا اور اس میں کمانڈ کونسل بنائی جس کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کو بھی ایک نیکوکاری کی بنیاد پر وہ لوگ جن کو جنت کی زندگی میں بشارت دی گئی اتنا ہی کچھ بتایا جاتا ہے، حالانکہ یہ انقلاب کی کمانڈ کونسل تھی، یہی مجلس شورا تھی، اور یہ لوگ تھے جن کو پورا نظم چلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشیر اور رکھا، اپنے کمانڈ کونسل کے طور پر ان کا نظم رکھا. دیکھیے ان تمام لوگوں میں جو اسی انقلاب کے انتہائی ذہین لوگ، مدبر اور ذہین لوگوں کا انتخاب کر کے اس کو اس کمانڈ کونسل میں شامل کیا گیا ہے اور یہ اس کا نظم چلا رہی تھی. یہ نظم اس پارٹی کا اندرونی نظم تھا، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کی جماعت ایک مکمل جماعت تھی. انقلاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط پارٹی کا قیام جو محمد الرسول اللہ والذین معہ تھے وہ، اور ان کے لیے پھر ان کے ادارے جو عشرہ مبشرہ کی صورت میں کمانڈ کونسل کا کام کر رہے ہیں انقلاب کے لیے، یہ پورا ایک نظم ہے. پھر اسی جماعت نے اس انقلاب کو پورے جزیرۃ العرب میں پہنچایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتال کا حکم ہوا وہ بھی اس لیے حکم ہوا کہ یہ لوگ فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی سے انقلاب کا حصہ بننے سے روک رہے ہیں، توحید کا نظریہ قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، اور یہ فتنہ گر بنے ہوئے ہیں، انسانوں کو ذہنی طور پر غلام، آبا و اجداد کے دین پر غلام رکھنے کے روادار ہیں. اس لیے ایک فتنے کی صورت انہوں نے پیدا کر دی ہے، انسانوں پر جبر اور استحصال کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ قتال کا حکم ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان جنگوں کے بعد یہ انقلاب پورے جزیرۃ العرب میں پھیلا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی جماعت نے اس انقلاب کو عالمگیر بنایا، دنیا کے دوسری قوموں تک لے گئے. اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں، ایک وہ عربوں کے لیے قومی پیغمبر تھے اور دوسری حیثیت ان کی بین الاقوامی پیغمبر کی ہے.